بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سامعین ذوی الاحترام، اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک اور لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل علم سے پوچھو، وہ تمہارا مسئلہ حل کر دیں گے اور تمہیں بتا دیں گے کہ شرعی حوالے سے اور فقہی حوالے سے، دینی اور مذہبی حوالے سے جو بھی آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اس کی رہنمائی کے لیے آپ جب علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں، صوفیاء اور مشائخ کرام اور بزرگان دین کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ لیکن افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ جب ان نفوس قدسیہ کے جنہیں قرآن نے اہل علم کہا، اہل ذکر کہا، اہل فکر کہا، جب ان کی ذوات کو ہی نشانے پر رکھ کر اور ان کو تان و تشنیع کا نشانہ بنایا جائے تو پھر عوام الناس کے لیے بہت زیادہ مسائل جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ وہ ان سے رہنمائی حاصل کرے وہ ان سے بدزن ہو کر ان سے دور بھاگتے ہیں، اور جب بدزنی پیدا ہوگی، بدگمانی پیدا ہوگی تو ظاہر سی بات ہے وہ اصلاح کا جو پہلو ہے اور افادہ اور استفادہ کا جو معاملہ ہے وہ کما حق ہوئی ان کے درمیان نہیں رہے گا۔ اور جس طرح خیر خواہی کرنے والے افراد ہر دور میں رہے ہیں، اسی طرح ان کے دشمن بھی ہر دور میں رہے ہیں، اور ان کے نہ ماننے والے، ان پر طعن و تشنیع کرنے والے، ان پہ زبان دراز کرنے والے اور ان کو اپنی یوں سمجھیں کہ بد کلامی کا نشانہ بنانے والے بھی ہر دور ہر زمانے میں رہے ہیں، اور یہ فتنہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ اور اس موجودہ زمانے کا سب سے بڑا فتنہ جو ہم دیکھتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا کی صورت میں، اس کا جو ہے نا بالخصوص اولیاء کرام کی شان میں ہر اپنے اس بیان کے اندر یا اپنے پوڈ کاسٹ کے اندر یا انٹرویو کے اندر اور اسی طرح ہر اپنی کلاس جو اس کا لیکچر ہوتا ہے اس میں ان نفوس قدسیہ کو نشانہ بنانا اور طعن و تشنیع کا نشانہ بنا کر ان کے اوپر زبان درازی کرنا، یہ اس کا خاص مشغلہ ہو چکا ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے سوا اس کے پاس کوئی اور نہ تو موضوع ہے بولنے کے لیے، نہ کوئی اور ٹاپک ہے کہ جس پر وہ کھل کر گفتگو کر سکے۔ بہرحال آپ نے دیکھا کہ اس نے کافی سارے اشکالات جو مسلک کے حق اہل سنت و جماعت کے بزرگان دین پر کیا، اور الحمدللہ مسلک کے حق اہل سنت و جماعت کے علماء کرام اور مناظرین نے عمدہ طور پر اس کو جواب دیا، اور دندان شکن جواب دے کر اس کو مجبور محض کر دیا کہ اب تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ تم حق کو تسلیم کر لو۔ لیکن اس کی ہٹ درمی ہے کہ حق کو تسلیم کرنا تو دور کی بات، اس کے بغض میں، اس کی نفرت میں اور اس کے یوں سمجھے جہالت میں مزید اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسی طرح ایک اس کی بڑی معروف اور مشہور بات جو وہ ہمیشہ سے کرتا رہتا ہے کہ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب تذکرۃ الاولیاء میں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا یہ کہنا کہ سبحانی ما اعظم شانی، یہ وہ کلمہ ہے جو نہ صرف توہین یوں سمجھے نبی ہے، توہین دین ہے، بلکہ یہ توہین خدا ہے معاذ اللہ۔ تو اس کے حوالے سے بھی آج ہم گفتگو کریں گے۔ اور دوسرا جملہ جو اس نے کہا کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لوائی اعظم من لواء محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علیہ باللہ، کہ روز محشر میرا جو جھنڈا ہوگا وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے سے بلند ہوگا، اور بلکہ تمام انبیاء کرام اور ساری امتیں جو ہے وہ بجائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جھنڈے کے وہ میرے جھنڈے کے سائے کے تلے وہاں پہ قائم ہوں گی اور کھڑی ہوں گی۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اور عقیدہ شفاعت کے اندر بہت بڑی گستاخی ہے علیہ باللہ۔ تو اس کی بھی آج وضاحت ہم کریں گے۔ اول تو یہ دیکھیں کہ انجینئر محمد علی مرزا نے انہی کلمات کو، انہی یوں سمجھے کہ واقعات کو، انہی باتوں کو اپنے انداز میں کس طریقے سے پیش کیا ہے، اور کس طریقے سے ان بزرگوں کو وہ طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا ہے، اور کس طرح کے غلیظ کلمات کہہ کر ان کی نفوسی قدسیہ کو مخاطب کر رہا ہے، یا جو ان کے ماننے والے ہیں کس طرح سے طعن و تشنیع کا شکار کر کے ان کو مخاطب کر رہا ہے۔ ذرا ویڈیو ملاحظہ کیجیے کہ بایزید بستامی سے کسی نے پوچھا کہ بتائیے قیامت والے دن لوگ کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، تو جواب میں ان کے بایزید بستامی نے کہا کہ میں قسمیہ کہتا ہوں کہ محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اور اس بکواس پہ وہ رکا نہیں ہے، اس نے مزید جرات کی، اور پھر وہ کہتا ہے لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا والعیاذ باللہ تعالی۔ بایزید بستامی کے ماننے والے، یزید عبد منڈے والے، جو یہ بکواس کرتا تھا، بھونکتا تھا کہ قیامت والے دن محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا۔ اب آئیے سب سے پہلے میں وہ جو اصل عبارت ہے وہ آپ کو میں پیش کر دیتا ہوں کہ حضور شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حالات ذکر کیے تذکرۃ الاولیاء کتاب میں، تو صفحہ نمبر 102 ہے، یہاں پہ اگر آپ ملاحظہ کرتے چلیں گے کیفیت وجد
اس میں آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ایک مرتبہ حالت وجد میں آپ نے کہہ دیا کہ سبحانی ما اعظم شانی، یعنی میں پاک ہوں اور میری شان بہت بڑی ہے۔ اور جب اختتام وجد کے بعد ارادت مندوں نے سوال کیا کہ یہ جملہ آپ نے کیوں کہا؟ فرمایا کہ مجھے تو علم نہیں کہ میں نے ایسا کوئی جملہ کہا ہو، لیکن آئندہ اس قسم کا جملہ میری زبان سے نکل جائے تو مجھے قتل کر ڈالنا۔ اس کے بعد دوبارہ حالت وجد میں پھر آپ نے یہی جملہ کہا، جس پر آپ کے مریدین قتل کر دینے پر آمادہ ہو گئے۔ اب دیکھیے یہاں پر یہ کہنا کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شعوری طور پہ، ارادی طور پہ اور قصدی طور پہ یہ جملہ کہا ہے، تو یہ تو اول بات ان کی طرف منسوب کرنا بہت بڑا ایک بہتان ہے، بہت بڑا ایک طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا ہے۔ جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، وہ اس واقعے کو ہی کیفیت وجد میں لے آئے ہیں، اور اس سے مقصد یہ ہے کہ یہ کیفیت وجد میں لانا وہ آپ نے اپنے شعور کی حالت میں ارادی طور پہ، قصدی طور پہ یہ آپ نے کلمات نہیں کہے سبحانی ما اعظم شانی علیہ باللہ، بلکہ حالت وجد میں کہے ہیں، اور حالت سکر میں کہے ہیں۔ اور حالت وجد کا کیا حکم ہے، یہ انجینئر محمد علی مرزا کو بھی یہ کلیئر کرنا چاہیے۔ ہمارا جو عقیدہ ہے اور قرآن اور حدیث میں الحمدللہ کیفیت وجد جو بیان ہوئی ہے اس کو ہم وضاحت کرتے چلیں گے کہ کیفیت وجد میں اگر انسان کی زبان سے اس قسم کے جو کلمات صادر ہوتے ہیں تو شریعت ان کے لیے کیا حکم صادر کرتی ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ یہ ہم کوئی کسی مولوی صاحب کا یا مفتی صاحب کا فتویٰ نہیں پیش کر رہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں شریعت کا کون سا فتویٰ ہے وہ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ حالت وجد میں پھر آپ نے یہی جملہ کہا، جس پر آپ کے مریدین قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے، لیکن پورے مکان میں انہیں ہر سمت بایزید ہی بایزید نظر آئے، اور جب انہوں نے چھریاں چلانی شروع کی تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے پانی پر چھریاں چل رہی ہوں، اور آپ کے اوپر اس کا قطعاً کوئی اثر نہیں ہوا۔ پھر جب کچھ وقفہ کے بعد وہ صورت رفتہ رفتہ ختم ہوتی چلی گئی تو دیکھا کہ آپ محراب میں کھڑے ہیں، اور جب مریدین نے واقعہ بیان کیا تو فرمایا کہ اصل بایزید تو میں ہوں، اور جن کو تم نے دیکھا وہ بایزید نہیں تھے۔ اب پہلے تو یہیں پر ہی مسئلہ کلیئر ہو جاتا ہے، اب وہ بایزید نہیں تھے، کوئی اور تھے، یا یہ قدرت خداوندی کا ایک نمونہ تھا، ایک مظہر تھا، تو اس کے لیے قرآن اور حدیث ہمیں کیا ثبوت پیش کرتے ہیں؟ آئیے یہ اربعین نووی شریف ہے، اس میں امام نووی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک حدیث لائے ہیں، اور وہ حدیث میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں، اور یہ حدیث یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ بخاری شریف کی حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے۔ کیا ہے حدیث نمبر یہاں پر انہوں نے جو ذکر کی ہے وہ 38 ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ فرماتا ہے کہ میں بندے کے قریب ہو جاتا ہوں یہاں تک کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اب مجھے بتائیے جو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے ہیں، اور یہی جو ہم نے عقیدہ حدیث سے پیش کیا ہے، یہ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی کتاب میں صفحہ نمبر یعنی تذکرۃ الاولیاء میں صفحہ نمبر 124 میں چل کے اس عقیدے کی اور بھی وضاحت کرتے ہیں۔ حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، دیکھیے صفحہ نمبر 125 ہے، کہتے ہیں کہ حضرت مصنف کہتے ہیں کہ مجھے حیرت ہے کہ جو بزرگان دین وقار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درجہ باخبر ہوں کہ ان کے اقوال سے لوگ ایسا مفہوم کیوں اخذ کر لیتے ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر کا پہلو نکلتا ہے۔ مصنف نے اس وقت ہی یہ بات واضح اور کلیئر الفاظ میں کہہ دی تھی کہ ان کو یعنی ان کلمات کو اور ان بزرگوں کو نہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے مقابل ان کلمات کو لایا جائے، نہ تو ان بزرگان دین کو، ان نفوس قدسیہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابل لایا جائے۔ تو یہ تو پہلو نکالنا ہی سرے سے ایک مجہول سی بات ہے۔ جیسا کہ حضرت بایزید سے پوچھا گیا کہ کیا تمام مخلوق قیامت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم کے نیچے ہوگی؟ فرمایا کہ قسمیہ کہتا ہوں کہ میرے عالم کے نیچے مخلوق کے علاوہ انبیاء کرام بھی ہوں گے، لیکن لوگوں نے یہ مفہوم اخذ کر لیا۔ یہ دیکھیے کہ یہ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس وقت کتاب لکھی ہے اسی وقت ہی اس بات کا کلیئر طور پہ جواب دے دیا کہ ہو سکتا ہے کسی انجینئر محمد علی مرزا کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ معاذ اللہ یہ تو عقیدہ شفاعت کی توہین ہے، یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہے، معاذ اللہ یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان شفاعت کے اندر توہین و تنقیص ہے، تو لہٰذا یہ تو بہت بڑی گستاخی ہو گئی معاذ اور دائرہ اسلام سے خارج ہونا ہو گیا۔ تو یہ اس وقت سے ہی شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس قسم کے ذہن رکھنے والے لوگوں کا مکمل طور پہ رد کیا، اور کیا جواب پیش کیا؟ فرماتے ہیں لیکن لوگوں نے یہ مفہوم اخذ کر لیا کہ بایزید نے خود کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ افضل تصور کر لیا، لیکن یہ مفہوم سمجھنا ایک محمل سی بات ہے، بلکہ امر واقعہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ تک اس حد تک رسائی حاصل کر لی تھی
کہ آپ کی زبان خدا کی زبان بن چکی تھی اور آپ کا قول حقیقت میں اللہ کا قول تھا، اور یہ بھی تسلیم کر لینا چاہیے کہ لوائی اعظم من لواء محمد یا سبحان ما اعظم شان جیسے کلمات آپ کی زبان سے نکلے، لیکن در حقیقت خدا تعالیٰ نے آپ کی زبان سے گفتگو فرمائی۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کی زبان سے خدا پاک کلام فرمائے؟ وہ یہ حدیث پاک ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے بخاری شریف کی۔ بخاری شریف اصل نسخہ بھی میرے ساتھ موجود ہے، لیکن قلت وقت کی وجہ سے ہر چیز کا حوالہ جو ہے وہ اصل کتاب سے اصل ماخذ سے دینا مناسب نہیں ہے، تو یہ ایک اور یہ میں نے ساتھ اس وجہ سے بھی اربعین نووی سے حوالہ دیا کہ بخاری شریف کو تو سب مانتے ہیں نا، بخاری شریف پر تو سب کا ایمان ہے، اور وہ بابیں جنہیں پوری امت نے پوری قوم نے بابے مانا، مرزا صاحب انہیں بابے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد ان کو زور زبردستی جو ہے وہ بابوں میں اور بابوں کی صف میں گھسیڑنے کے لیے وہ تیار ہے۔ الحمدللہ بلا شبہ ہم ان کو بھی بابا مانتے ہیں اور ان کو بھی بابا مانتے ہیں، اور یہ حضور علیہ السلام کے مقابل حضرت باز بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تو قول ہے ہی نہیں، اور یہ کس قدر حضور علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، کس قدر حضور علیہ السلام کا عشق ان کے سینوں میں موجزن ہے، اور کس قدر عاجزی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ بجا لاتے ہیں۔ یہی صفحہ نمبر 124 ہے، تذکرۃ الاولیاء ہے، ذرا یہ عبارت بھی ملاحظہ کر لیجئے۔ پھر حضرت باعزید نے فرمایا کہ جو کچھ میں نے مشاہدہ کیا اس سے یہ اندازہ ہو گیا کہ جب تک خودی کا ازالہ نہ ہو جائے خدا کا راستہ ملنا محال ہے، اور جب میں نے سوال کیا کہ میں نے اپنی خودی کا ازالہ کس طرح کروں تو جواب ملا کہ یہ مقام صرف اتباع نبوی ہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ جب وہ یہ اس بات کی ترغیب دے رہے ہیں کہ کوئی مقام، کوئی رتبہ، کوئی شان، کوئی شرف، کوئی عزت و منزلت انسان کو بارگاہ الہی میں موصول ہو سکتی ہے، حاصل ہو سکتی ہے، تو اس کا واحد طریقہ اور ایک ہی نسخہ ہے اس کے لیے، وہ کیا ہے؟ وہ پیروی مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے۔ جب وہ مخلوق خدا کی اصلاح کے لیے یہ ساری باتیں کہتے ہیں تو کیا خود ان پہ عمل نہیں کرتے ہوں گے؟ تو یہ سراسر ان کی ذات کی طرف بہتان باندھنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرا جھنڈا جو ہے وہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے جھنڈے سے بلند ہوگا۔ اس کا ہم نے جواب دے دیا کہ یہ شطحیات میں سے، اور جسے انجینئر محمد علی مرزا نے اپنی زبان میں کہا کہ شطحیات کا معنی ہوتا ہے الیاذ باللہ بونگیاں مارنا، تو ہم نے کہا کہ اچھا یہ فتویٰ پھر آپ آئیے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ پر بھی صادر کیجئے، پھر تذکرۃ الاولیاء پر ہم بعد میں بات کریں گے، پہلے ہم امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحیح مسلم شریف پر ہم تبصرہ کریں گے، اور یہاں پر ایک حدیث حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جسے امام بخاری نے بھی ذکر کیا ہے، حدیث نمبر ہے 2747۔ آپ کے پاس تو نسخہ موجود ہے، انجینئر محمد علی مرزا صاحب یہ حدیث پاک دیکھ لیجئے، اگر صحیح مسلم شریف میں نہ ملے تو پھر جو آپ سزا مقرر کرنا چاہیں ہم اس کو بھگتنے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرما رہے ہیں، راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کیا فرماتے ہیں؟ پوری ایک حدیث ہے، اس میں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ایک واقعہ بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا ایک شخص جو کہ ایک اونٹ پر سفر کر رہا ہوتا ہے، بے آب و گیا ایک میدان ہوتا ہے، اس میں جب وہ سفر کر رہا ہوتا ہے اس ریگستان میں چلتے چلتے، اور اس سواری پر اس کا زاد راہ بھی ہوتا ہے، خورد و نوش کا سامان بھی ہوتا ہے، وہ چلتے چلتے ایک جگہ پہ ٹیک لگا کر جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو جب اس کی آنکھ کھلتی ہے، نیند سے بیدار ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سواری نہیں ہے، سواری غائب ہے۔ وہ دائیں بائیں دوڑ لگاتا ہے، پھر سواری کو تلاش کرتا ہے، لیکن جب سواری نہیں ملتی ہے تو وہ یعنی موت کا انتظار کرنے کے لیے مایوس ہو کر دوبارہ اسی مقام پر جہاں وہ تھوڑی دیر پہلے سویا تھا وہاں آ کر بیٹھ جاتا ہے، اور وہ یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ اب خدا کے آسرا کے سوا اور تو کوئی آسرا ہے نہیں، جو سواری تھی، جو زاد راہ تھا وہ تو چلا گیا، گم ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ جاتی ہے، پھر جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ سامنے اس کی سواری موجود ہے، فاخذ بختامھا، تو وہ اس کی لگام کو پکڑ کر کیا کہتا ہے؟ ثم قال، پھر کہتا ہے من شدت الفرح، خوشی کی کثرت کی وجہ سے، شدت فرحت کی وجہ سے، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں۔ اب یہ بات کہتا ہے تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو کلمات اس کی زبان سے ادا ہوئے، حالانکہ اس نے کہنا تھا کہ اللہم انت ربی وانا عبدک، یا اللہ تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں، لیکن اس نے اس کے برعکس اس کے الٹ کہہ دیا، اللہم انت عبدی، یا اللہ تو میرا بندہ ہے، وانا ربک، اور میں تیرا رب ہوں۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں انجینئر محمد علی مرزا سے کہ اس حدیث پر آپ کا کیا حکم لگے گا؟ اب حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر بھی آپ فتویٰ لگائیں، الیاذ باللہ، جس طرح شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ پہ لگا رہے ہیں آپ
کہ انہوں نے اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء میں یہ واقعہ درج کیا اور اس میں یہ عبارت موجود ہے۔ یہاں پر وہاں پر تو چلو ایک بات ہے کہ حضرت بایزید بستامی کا یہ قول سبحانی ما اعظم شانی، پاک ہوں میں کیا میری شان ہے، یا لوائی اعظم من لوائی محمد، اس حد تک کہا ہے۔ یہاں پر تو یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب ہوں۔ اب اس حدیث پر کیا آپ فتویٰ لگائیں گے، کون سا حکم صادر کریں گے؟ لگائیں، اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر لگائیں، بلکہ میں کہوں گا اس سے ایک اسٹیپ پہلے چلے، حضرت انس بن مالک صحابی رسول علیہ السلام پر آپ جو ہے لگائیں فتویٰ کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث روایت کی ہے معاذ اللہ، تو اس میں یہ آپ کے عقیدے کے مطابق اس طرح کی وہ جو ہے باتیں پائی جاتی ہے۔ اور پھر اگر آپ کے پاس وہ ہمت ہے، وہ جسارت ہے، وہ طاقت شکت ہے، تو اس سے بھی ایک اسٹیپ آگے چلیے اور حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات کے اوپر لگائیے فتویٰ کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے اس حدیث پاک کو بیان فرمایا، اور العیاذ باللہ اس میں اللہ تعالیٰ کی شان میں تنقیص و توہین ہے قدرت خداوندی کے اندر، اور اسی طرح بارگاہ خداوندی میں یہ توہین آمیز اور تنقیص آمیز کلمہ ہے۔ نہیں میرے بھائی، ہم نے الحمدللہ اپنا عقیدہ بیان کر دیا کہ شریعت میں ایک اصطلاح پائی جاتی ہے، تصوف میں ایک اصطلاح پائی جاتی ہے جسے شطحیات کہا جاتا ہے۔ شطحیات کا لفظی معنی اگر آپ چیک کریں گے ڈکشنریوں میں تو آپ کو ملے گا کہ شطحیات کا معنی ہوتا ہے لغزش۔ اور جب صوفیاء کرام، مشائخ کرام، اولیاء کرام وہ حالت وجد میں ہوتے ہیں، اور حالت وجد میں آ کر جب وہ اس قسم کے کلمات ان کی زبان سے صادر ہوتے ہیں تو ان پر تو گرفت نہیں ہوتی ہے۔ ہمارا عقیدہ سننا ہے تو پھر سنیں ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ اب دیکھیے، یہ حالانکہ بخاری شریف، مسلم شریف ہم نے حوالے پیش کر دیے ہیں، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے 2747 ہے۔ اب اسی عقیدے کو ہمارے بزرگوں نے آگے بیان فرمایا، کیا ہے؟ حضرت حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آل نبی اولاد علی، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے ایک وجد کا باب بیان قائم کیا صفحہ نمبر 583 پر، وجد، وجود اور تواجد کے مراتب۔ یہاں پر آ کے آپ نے وجد کی ایک تعریف بھی بیان کی۔ وجد ایک باطنی کیفیت ہے جو طالب و مطلوب کے درمیان ہوتی ہے۔ اب اس کا حکم کیا ہے کہ درمیان وجد، دوران وجد اگر زبان سے کچھ ایسے کلمات صادر ہوتے ہیں جو جس طرح کی حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان سے صادر ہوئے، تو ان کے لیے پھر حکم کیا ہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ طالب حق ہر حال میں علم و شریعت کا فرما بردار رہے، کیونکہ جب وجد سے مغلوب ہو جاتا ہے تو اس سے خطاب اٹھ جاتا ہے، اور جب خطاب اٹھ جاتا ہے تو ثواب و عتاب بھی اٹھ جاتا ہے۔ جس طرح کہ ایک بچہ ہوتا ہے اور وہ شعور نہیں رکھتا، عقل، فہم و فراست نہیں رکھتا، وہ غیر مکلف ہوتا ہے، اس کے لیے احکام صادر نہیں ہوتے۔ جب ثواب و عتاب اٹھ جائے تو ذلت و عزت بھی اٹھ جاتی ہے، اس وقت اس کا حکم دیوانوں اور پاگل جیسا ہوتا ہے۔ اب اس کو پاگل نہیں کہہ سکتے، دیوانہ نہیں کہیں گے، مجنون نہیں کہیں گے، لیکن اس کا حکم وہی ہوگا جو دیوانوں اور پاگلوں کا ہوتا ہے کہ اگر العیاذ باللہ شعور نہ ہوتے ہوئے، عقل نہ ہوتے ہوئے اگر وہ اس طرح کی بات کہہ دیتے ہیں تو ان پر کوئی کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا، ان پر توہین اور تذلیل اور تشنیع اور تان نہیں کیا جائے گا۔ تو اس بات کو سمجھنا چاہیے میرے دوستو، ہر ایرے غیر رتو خیرے کے ہاتھ میں دینی معاملات جو ہیں وہ نہیں دینے چاہیے، اور نہ کسی ہر ایرے غیرے کی بات پر آنکھیں بند کر کے سر تسلیم خم کر لینا چاہیے۔ اور آخری بات یہ عرض کرتا چلوں گا کہ ہمیشہ سے یہ دستور رہا ہے کہ جب کوئی کہنے والا قائل کوئی بات کہتا ہے تو اس کی وضاحت و صراحت جو ہے وہ اسی سے پوچھی جائے گی، ایک اور بندے سے نہیں پوچھی جائے گی کہ بھائی کہے تو وہ رہا ہے لیکن وہ کیا مراد لے رہا ہے، لہٰذا آپ بتا دیں۔ ایسا تو کوئی قانون اور دستور نہیں ہے۔ ہمیشہ سے یہ قرآن اور حدیث کا ایک یوں سمجھیں انداز رہا، طور طریقہ رہا، شریعت کا طور طریقہ رہا کہ جو قائل ہے، جو کہنے والا ہے، وہی جناب وہ کلیئر کرے گا بات کو کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ اس کا مقصد کیا ہے، میرے کہنے کا مقصد کیا ہے، میں جو کہہ رہا ہوں اس میں کیا باریکی ہے، کون سی غرض ہے، کون سا مقصد ہے۔ اور اسی طرح اب دیکھیے ایک سادہ سا مسئلہ آپ کے سامنے عرض کروں گا، آپ بات کو انشاءاللہ سمجھ جائیں گے، اس کے بعد بات ختم کر دیتے ہیں۔ جب ایک شخص کسی کو مجبور کیا گیا اور اسے کہا گیا کہ تم کفری کلمہ کہو ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا، اب اس کے دل میں، اس کے سینے میں ایمان کی شمع روشن ہے، لیکن وہ اپنی جان بچانے کے لیے اگر کفری کلمہ کہتا ہے تو اس کے لیے حکم کیا ہے؟ پہلے تو میں انجینئر محمد علی مرزا سے پوچھنا چاہوں گا، ان کے جتنے اسٹوڈنٹ ہیں ان سے پوچھنا چاہوں گا، ان کے جتنے فالوورز ہیں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ بتائیں کہ آپ کے نزدیک معاملہ کیا ہے۔ اور اگر آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو قرآن اور حدیث ایسے معاملات سے بھرے پڑے ہیں کہ جس بندے کو مجبور کیا گیا، قرآن میں بے شمار مقامات میں آیات بینات واضح طور پہ موجود ہیں کہ جس انسان کو مجبور کیا گیا، حالانکہ اس کا دل نور ایمان سے روشن و منور ہے،
تو اگر پھر بھی وہ کفریہ کلمات کہہ دیتا ہے تو اس پر کفر کا حکم صادر نہیں ہوگا، بلکہ وہ بندہ مومن ہی رہے گا۔ اب لہٰذا اس حالت میں جب کفر کا اس کے اوپر فتویٰ نہیں دیا جائے گا تو اس حالت میں کفر کا فتویٰ کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس حالت میں توہین و تذلیل کا فتویٰ کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس حالت میں تو طعن و تشنیع کا شکار کیوں بنایا جا رہا ہے؟ تو یہ بات سوچنے کی ہے میرے دوستو۔ یہ سراسر جو سمجھیں کہ جو اولیاء اللہ گزرے ہیں، مشائخ کرام گزرے ہیں، اللہ کے محبوب گزرے ہیں، اللہ کے پیارے گزرے ہیں، ان کے ساتھ ایک اعلان جنگ والی بات ہو گئی، جس طرح کہ یہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بخاری شریف کے حوالہ سے جو حدیث پاک نقل کی ہے، حدیث نمبر 38 میں، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ قال من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ تو یہ بھی انجینئر محمد علی مرزا واضح کر دیں کہ وہ اللہ کے اولیاء ہیں کون کہ جس کے حوالے سے غیرت خداوندی اس قدر وہ کہنے پر، ارشاد فرمانے پر مجبور ہے کہ جس نے میرے ولیوں کے ساتھ دشمنی کی میں اس کو اعلان جنگ دیتا ہوں۔ وہ اولیاء صرف حضرت امام بخاری، امام مسلم یا محدثین تو نہیں ہیں، امت میں اور بھی اولیاء گزرے ہیں۔ تو آپ ان اولیاء کی نشاندہی کریں کہ وہ اولیاء کون ہیں۔ اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں ان بزرگان دین کے ساتھ محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔